اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سو انشاءاللہ آج دا گریٹ سورہ کہف اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے، اور جو ہمارا کچھ پورشن رہ گیا ہے سورہ کہف کا، دیٹ از حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی جرنی اور یاجوج ماجوج کو کس طرح انہوں نے دیوار کے پیچھے بند کیا تھا. سو بیفور دیٹ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. ابھی تک ہم نے فتنہ دجال پہ لمبی بات کی ہے بہت. ہم نے اصحاب کہف کے واقعے کو انالائز کیا ہے، اصحاب کہف کی کوالٹیز ڈسکس کی ہیں ہم نے مین آف گارڈنز کی جو سٹوری ہے وہ ڈسکس کی ہے، اور جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا آج کے دور کا آئی ایم والا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس فلسفے کو ہم نے ڈسکس کیا، آئی ایم، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک سیلفش فلسفہ ہے. پیپل آر most of the people in today's world they are receivers, they are not givers. یہ ریسیونگ اور گیونگ کی فلسفی اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو قرآن میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے گیونگ کی بات کی ہے. اوکے، مسلمز آر بیسیکلی گیورز. چونکہ آج کے دور میں انسان کو صرف اپنی فکر ہے، اٹس آل اباؤٹ یور سیلف، دیٹس وائی موسٹ آف اس آر ریسیورز. And receivers cannot worship Allah. Receivers will not worship Allah. Why? Because salah is about giving, not about receiving. ہم صلاح سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں اسپرچول کہہ لیں کہ اسپرچول اپ ہیول ملے گا کہ نہیں ملے گا. بالکل ملے گا، لیکن اگر نہیں مل رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اوکے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں اسپرچول فیلنگ نہیں آتی. پہلی بات یہ ہے کہ وین واز صلاح اباؤٹ یو؟ صلاح واز اباؤٹ ورشپنگ اللہ، اباؤٹ گیونگ بیک ٹو اللہ، کہ اباؤٹ تھینکنگ آل مائٹی اللہ. تو چونکہ ہم ریسیورز ہیں اس لیے نماز کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ کچھ چاہیے نا. نماز سے جب کچھ نہیں مل رہا تو کیوں پڑھیں نماز؟ اوکے، جب دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ کی ورشپ کیوں کریں؟ دس از دا ریسیونگ فلاسفی، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ قرآن مجید پورا پڑھ کے دیکھ لیں، اٹس آل اباؤٹ گیونگ بیک ٹو آل مائٹی اللہ. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو سبمٹ کیے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو گیو بیک ٹو اللہ، ناٹ دیٹ اللہ ہیز ٹو گیو اس سم تھنگ. ہاں، اس کے بدلے میں بہت کچھ ملے گا، یہ ایک الگ بات ہے. پیس، کنٹینٹمنٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ لائف دیں گے، سیلف فلفلمنٹ والی فیلنگ دیں گے اس دنیا میں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ورشپ اس لیے کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے. دیٹ سمز اٹ آل اپ. دیٹ ایکسپلینس کہ یو ول سی پیپل ہو آر ناٹ ورشپرز ان ٹوڈیز ایج، ان کا دل نہیں کرتا ورشپ کرنے کا. وائی؟ بیکاز آف دا ویلیو آف ڈوپامین. جو ڈوپامین انہیں چاہیے وہ نماز سے تو مل نہیں سکتی. وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ظاہر ہے ٹی وی سیریز، موویز، ہلا گلا، شغل. ہر چیز میں شغل ہونا چاہیے نا. آج کی یوتھ کا آپ مزاج دیکھ لیں، جب تک کسی چیز میں مزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آج کل اسلامک لیکچرز میں جب تک مزہ نہ ہو تو لوگ اسلامک لیکچرز اٹینڈ نہیں کرنے آتے. اس حد تک ہم ریسیورز بن چکے ہیں. اوکے، یو ول سی کہ اسکالرز کی کلاس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اسکالرز کا پڑھانے کا طریقہ ذرا سلو ہے، ذرا علمی انداز ہے، کہ جبکہ جو ینگ دائز ہیں ان کا ہنسی مذاق ہے، بہت سی ہلا گلا ہوتا ہے، شغل ہوتا ہے. دس از اے سیڈ سچویشن ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ اگر یہ ہمارے کرائیٹیریاز بن گئے تو علم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ششکا کہاں ہے، گلیمر کہاں ہے، اور فیسینیٹنگ سٹف کہاں ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے علم کو حاصل کرنا. بہرحال دس آل فلاسفی، ہاؤ ڈیڈ اٹ کم ٹو بی؟ یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہاں تک ہم ایسے پہنچ گئے ہیں کہ ہم ڈوپامین کی وہ ڈوز لے کے اب نتیجہ یہ ہے کہ وی ہیو بیکم لٹرلی اونلی ریسیورز ناٹ گیورز. اور اس کا حل سورہ کہف میں موجود ہے. اس کا حل وہی ہے کہ اپنے نفس کے اوپر باقاعدہ یو ہیو ٹو ورک آن یور نفس، اینڈ یو ہیو ٹو ورک آن یور نفس، اینڈ یو ہیو ٹو لٹرلی کل یور نفس. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ
نمازیں اہل حدیث وہابیوں کے پیچھے پڑھا کریں، کیونکہ 20-20 منٹ کی جماعتیں کراتے ہیں۔ اٹ از اے گڈ پریکٹس ٹو کل یور نفس۔ کچھ جماعتیں 5 منٹ میں ہو جاتی ہیں، اوکے، وہ بھی اب پیپل مائنڈ، اگر 10 منٹ سے اوپر جماعت ہو جائے لوگ اب مائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اینی وے دس واز جسٹ جوک، مذاق میں ایک بات تھی، لیکن نماز آرام سے پڑھنی چاہیے۔ مائی پوائنٹ از دس، کیونکہ نماز آپ کو نکالے گی اس چیز سے۔ یہ جو ریسیونگ والی فلاسفی ہے نا، اس سے آپ کو چھٹکارا نماز دے گی۔ نماز آپ میں پیشنس لے کے آتی ہے، نماز آپ کو بہت کچھ دیتی ہے۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ ود ذوالقرنین علیہ السلام کا جو واقعہ۔ کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو سٹوری پڑھی تھی، اس میں ایک کریکشن کر دوں کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ خضر علیہ السلام نے ووڈ کا پلینک پھینکا، کچھ چھینٹے ان پہ پڑے، اس کو ذرا کریکشن کر لیں۔ ایکچولی وہ ایک برڈ آ کر بیٹھی تھی وہاں پہ پلینکس میں، ایک چڑیا آ کے بیٹھی تھی، اور اس برڈ کی چونچ، اس نے جب چونچ ماری، اس برڈ نے جب چونچ ماری اس کے اوپر پانی پینے کے لیے، اسے پیاس لگی تھی، تو اس کی چونچ سے کچھ چھینٹے جو ہے گرے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آور علم کمپیئر ٹو Allah's علم از لائک دا ڈراپس کمنگ آؤٹ آف دا بیک آف دس برڈ اینڈ دس اوشن۔ اوشن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اور اس پرندے کے بیک سے جو چھینٹے گر رہے ہیں وہ ہمارا علم ہے۔ اوکے، تو یہ اس کی آپ کریکشن کر لیں۔ پھر ہم نے وہ 3 واقعات کی حکمت پڑھی کہ ان 3 واقعات کے پیچھے اصل میں اللہ کی حکمت کیا تھی، اور یہی چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی حکمت، ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کس کس طرح مدد کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کس کس طرح بچا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو اب ہم آتے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین نہیں تھا، اصل میں ان کا لقب تھا۔ ایک ویو یہ آتا ہے کہ ذوالقرنین جو پہنتے تھے اپنے سر کے اوپر ایک تاج، اس کے 2 سینگ تھے، تو یہ 2 سینگوں والا۔ دوسرا ویو تھوڑا سا عجیب ہے، وہ غریب ایک حدیث ہے، اس سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحت میں غریب ہے حدیث، کہ ذوالقرنین کیونکہ ایک رائٹیس کنگ تھے، جسٹس کرنے والے تھے، تو ان کے دشمن بھی بہت تھے، تو ان کو رائٹ سائڈ پہ پتھر مار کے کچھ لوگوں نے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، تو یہ دوبارہ زندہ ہو گئے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ پھر انہیں لیفٹ سائڈ پہ مارا انہوں نے، تو اس لیے ذوالقرنین 2 چوٹیں جہاں پہ لگی ہیں وہ بھی ایک مراد ہے، لیکن پہلے والا اوپینین زیادہ اوتھینٹک ہے۔ تو یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایکچولی یہودیوں کا سوال تھا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اس پہ مفسرین کا آلموسٹ اجماع ہے کہ ذوالقرنین کوئی ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے روم پہ بھی اور پرشیا میں، دونوں بائزنٹائن امپائر پلس پرشین امپائر، دونوں پہ حکومت کی ہے، دونوں سائڈس کو کنٹرول کیا، کیونکہ اس دور میں سیسنڈ امپائر اور رومن امپائر تھے، یعنی کہ ہی کنٹرولڈ آلموسٹ آل دی ورلڈ۔ اور یہ مغرب سے مشرق تک انہوں نے سفر کیا ہے، یعنی 2 ایکسٹریمز دنیا کی انہوں نے سفر کیا ہے۔ تو یہ کنگ کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں کو پناہ دینے والے، یہودیوں کو نجات دینے والے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس طرح ایک کنگ آیا تھا ذوالقرنین، اس نے یہودیوں کو پارسیوں سے پناہ دی تھی۔ پارسی جو ہے یہودیوں پہ ظلم کر رہے تھے، یہ بھی ایک ویو ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 200 بیفور کرائسٹ BC، 200 سال پہلے کرائسٹ سے، یا 300 سال پہلے بیفور کرائسٹ ایگزسٹ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے کنگ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ان کے بارے میں کچھ خبر دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اس کو ارتھ میں اسٹیبلش کیا تھا، اور یہ جو اسٹیبلش کرنے کا ورڈ ہے یہ کوئی عام ورڈ نہیں ہے۔ اسٹیبلش سے یہاں پہ مراد ہے کہ ہر چیز اس کے لیے مسخر کی تھی۔ کچھ ویوز آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی، بادل مسخر تھے، اسی طرح ان کے لیے بھی مسخر تھے۔ حضرت علی صلی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ بادل ان کے لیے مسخر تھے اور یہ بادلوں میں ٹریول کرتے تھے، ذوالقرنین علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں ہر جگہ کا راستہ دیا تھا۔ ہر جگہ کے راستے کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں ایسے ایسے راستے پتہ تھے
جو عام لوگوں کو نہیں پتہ تھے، یا ان کی ایسے ایسے راستوں کی طرف ان کی اپروچ تھی جہاں پہ عام انسان نہیں جا سکتا تھا. یعنی دنیا میں ایسے ایسے کونے، ایسی ایسی جگہیں جہاں آج بھی انسان شاید نہیں جا سکیں. اور ٹو ٹیک اے اسٹیپ فردر، اگر میں اس کو سمجھوں سائنٹیفکلی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہڈن ڈائمینشنز بھی پتہ ہوں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اوکے، تو ہو سکتا ہے وہاں بھی جاتے ہوں، بٹ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ میرا ہی ایک ویو ہے بیسڈ آن وٹ ایور ٹوڈیز سائنس سیز. فاتوا سبابا، سو ہی فالوڈ اوے، تو وہ ایک جگہ گئے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. Until when he reached the setting of the sun, he found it as if setting in a spring of dark mud. اس کی تفسیر اس میں ڈفرینٹ ویوز آتے ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ لٹرلی دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سن لٹرلی سیٹ کرتا ہے، واقعی ڈوبتا ہے اس جگہ پہ سورج ڈارک واٹر مڈ میں. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ گئے جہاں پہ ایک ایسا سپرنگ تھا، چشمہ تھا جو کھولتا ہوا پانی تھا، ڈارک کلر کا پانی تھا، اور وہاں پہ انہوں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا. اگر مزید اس سے ون سٹیپ فردر جائیں تو ایک ویو یہ بھی ملتا ہے کہ سورج اصل میں سیٹ ہوتا ہی نہیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ سورج تو وہیں کھڑا ہے نا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو سورج کے سیٹ ہونے سے مراد ہے کہ سورج کا اینڈ ہونا، سورج کا اینڈ پوائنٹ، جہاں پہ اینڈ ہے سورج کا اینڈ پوائنٹ، اور اینڈ پوائنٹ پہ سن یعنی سٹار ہے. تو سٹار ول لک لائک اے بلیک مرکی اسٹف، یعنی کہ نیوٹرون سٹار جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آئی تھنک نووا، سپر نووا کی سٹیج پہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ویوز ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے جگہ گئے جہاں پہ سورج کا فیوچر دکھایا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور ہی پلانٹ میں گئے جہاں پہ سٹار اس قسم کا تھا، سورج اس قسم، وہاں کا سورج اس قسم کا تھا. لیکن obviously we cannot say anything for sure کہ واقعی ایسا تھا. ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس پورے واقعے سے. تو بہرحال جب وہ وہاں پہ گئے تو سورج محسوس ہوا as if setting in a spring of dark mud and he found near it people، اور وہاں پہ ان کو کچھ لوگ ملے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قلنا، اللہ نے کہا، یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. اب ثابت ہوا کہ ان لوگوں پہ کنٹرول کر لیا ذوالقرنین نے. ذوالقرنین کو اللہ نے کچھ ایسے وسائل دیے تھے کہ جہاں وہ جاتے تھے اس قوم پہ کنٹرول کر لیتے تھے، اتھارٹی تھی بہت زیادہ. اور سیم دجال کے پاس ہوگا. لیکن دجال میں اور ذوالقرنین علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ ذوالقرنین جسٹس اسٹیبلش کرنے جاتے تھے، کنٹرول جسٹس کے لیے کرتے تھے. دجال اوبویسلی جو ہے وہ باطل کے لیے کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ یا تو انہیں پنش کر یا تو انہیں ریوارڈ کر اور ان میں گڈنس اسٹیبلش کر. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کو ہم پنش کریں گے، اور پھر جب اپنے رب کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دیں گے، یعنی جو انجسٹس اسٹیبلش کرے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. بٹ ایز فار ون جو کہ ایمان لے کر آئے گا اور اچھے اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا، ہی ول ہیو اے ریوارڈ آف پیراڈائز، اور اس کو جو ہے وہ جنت کا ریوارڈ دیا جائے گا. اینڈ وی ول اسپیک ٹو ہم فرام آر کمانڈ ود ایز، اور ہم اس سے آسانی سے بات کریں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یہ ان کی پہلی جرنی کا پارٹ ہے. یعنی ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں پہ ایک قوم ملی جن کو انہوں نے اوور پاور کیا، اور وہاں جا کے بیلنس اسٹیبلش کیا، آرڈر اسٹیبلش کیا. وہاں کیوس تھا، وہاں پہ جسٹس اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے. ثم اتبع سببا دین ہی فالوڈ انادر وے. پھر وہ ایک اور جگہ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں ان کے ویز کے بارے میں تو یہ اسٹرینج ویز ہیں، اور یہ ایسی ایسی جگہ وہ گئے ہیں جہاں پہ دوسروں کی رسائی نہیں تھی، اور بہت کم دنوں میں گئے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Until when he came to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom we have made no against it not any shield. اب دیکھیں سن کے خلاف شیلڈ نہ ہونا، اس کا ایک ویو تو یہ کہ وہاں پہ ایٹماسفیئر نہیں تھا، یا وہاں پہ اوزون لیئر نہیں تھی، کاسمک ریز سے انہیں کوئی نہیں. اور اس کی میں اس کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ حدیث میں جو اس قوم کا ذکر آتا ہے
وہ قوم سن کو فیس ہی نہیں کر سکتی تھی. اب دیکھیں اگر کسی قوم کے لیے سن کا شیلٹر نہیں ہے تو سن کو فیس تو کر سکتے ہیں نا دوپہر میں. ٹھیک ہے وہ وہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے, لیکن بالکل ہی فیس نہ کر پانا, اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں. وہ قوم جیسے ہی سورج نکلتا تھا پانی کے اندر چلی جاتی تھی. پانی کے اندر کے الفاظ ہیں, میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کھول کے ہی پڑھا دیتا ہوں. پانی کے اندر چلے جاتے تھے, اور جب سورج غروب ہوتا تھا پانی سے نکل آتے تھے. اور اس قوم کے اتنے بڑے بڑے کان تھے کہ ان کا ایک کان اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کان کو سائڈ پہ کر کے اس پہ لیٹ جاتے تھے, اس پہ ہی ریسٹ کرتے تھے. تو یہ انسان تھے یا یہ انسان نما کوئی اور مخلوق تھی یا ایلینز تھے واللہ عالم, لیکن یہ کوئی مخلوق تھی, ہو سکتا ہے انسان ہی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ حبشی تھے لیکن بہت عجیب و غریب انسان تھے. اب یہ سورج جب نکلتا تھا تو پانی میں چلے جاتے تھے, اور سورج جب غروب ہوتا تھا تو باہر آ جاتے تھے. ایک بار ایک آرمی آئی وہاں پہ, اکارڈنگ ٹو حدیث وہ آرمی ان پہ حملہ کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے ان کو وارن کیا کہ سورج جب نکلے گا تو تم یہاں پہ نہ رہنا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ لاسٹ ٹائم ایک قوم آئی تھی, ان کی تم ہڈیاں دیکھ لو, جب سورج نکلا تھا تو یہ ان کا حال ہوا تھا. اب یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سورج کا وہاں پہ شیلٹر نہ ہونا, اٹ مسٹ بی سم تھنگ لائک دس, کہ ایٹماسفیئر نہیں تھا, کاسمک ریز سے ان کو چھٹکارا نہیں دیا ہوا تھا. نالج ہمارے لیے فائدہ مند کتنا ہے, یہ بس ایک نالج ہے, ایک انفارمیشن ہے. فائدہ مند اصل میں کیا چیز ہے, وہ اس سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنا فائدہ مند ہے. بٹ یہاں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دس ٹیلز کہ مے بی ہی وینٹ ٹو اندر ڈائمینشن, مے بی وہ ایک اور پلانٹ میں گئے, کیونکہ دنیا میں تو ہر جگہ شیلٹر ہے سورج سے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر رکھی ہوئی ہے, ایٹماسفیئر رکھا ہوا ہے. سو مے بی ہی یوز ٹو ٹریول different planets, maybe used to go to other places, واللہ عالم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا, thus and we had encompassed all that he had in knowledge. تو ان کا وہاں پہ جانا اور ان کا وہاں پہ جا کے سروائیو کرنا اور ان لوگوں کے لیے بھی آرڈر اسٹیبلش کرنا, this tells you the power of ذوالقرنین. اور ہم نے اسے بہت کچھ دیا تھا جو کہ وہ اپنے نالج کے تھرو یوز کرتا تھا. اوکے, ثم اتبع سببا, then he followed another way. پھر وہ ایک اور جگہ گیا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. Until when he reached a pass between two mountains, he found beside them a people who could hardly understand his speech. یہ جو بین السدین, اس سے ڈیمز بھی مراد ہے. عبداللہ یوسف علی نے غالباً اس کی ٹرانسلیشن ڈیمز کی ہوئی ہے, اور کچھ ٹرانسلیٹرز انگلش کے انہوں نے بین السدین سے مراد ڈیمز بھی لی ہیں. جی, ماؤنٹینز یا ڈیمز, ڈیمز کے بیونڈ یا ماؤنٹینز کے بیونڈ انہیں ایک قوم ملی جو کوئی سپیچ نہیں سمجھتی تھی. اگین ایلین ٹائپ کا قوم, اگین کوئی اور ڈائمینشن کی قوم, واللہ عالم. لیکن بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, اینڈ the fact that ذوالقرنین understood their language again tells you his power. اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کی پاور بتا رہے ہیں کہ آج کے بادشاہ کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ذوالقرنین کو ہر لینگویج آتی تھی, ہر چیز کا علم تھا, اس کے پاس اتھارٹی تھی, پاور تھی, یعنی کہ دجال سے بھی زیادہ پاورفل. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں, ڈیم کے یا ماؤنٹینز کے اس پار سے آتے ہیں, ہم پہ حملہ کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. So maybe a sign for you in expenditure, کیا ہم کوئی خرچ پانی لائیں آپ کے لیے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر بنا دیں. سدا. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. He said, that in which my Lord has established me is better than that which you offered, but assist me with strength. اللہ نے مجھے بہت مال دیا, بہت کچھ دیا, لیکن تم لوگ ایسا کرو کہ اگر میری مدد کرنی ہے تو مین پاور سے کرو, اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ردما ایک ڈیم بناؤں گا. اوکے, ڈیم سے اب کیا مراد ہے؟ ایک دیوار, ڈیم, کیونکہ ڈیم بھی دیوار ہی ہوتی ہے نا.
So it is some very strange type of a dam, strange type of wall جو کہ نظر نہیں آ رही. آتونی زبر الحدید, میرے لیے آئرن لے کر آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جلوا نارا, until when he had leveled them between the two mountain walls. جیسے برکس کا لیول وال کا لیول نہیں کرتے, اس طرح لیولنگ کر دی انہوں نے. دو ماؤنٹین والز کے درمیان جو جگہ تھی وہاں پہ اس کو فل کر دیا. He said, اب بین الصدفین جو ہے نا, بین الصدفین, صدف آپ کو پتا ہے اردو میں شیل کو کہتے ہیں. اگر آپ کو اردو میں پتا ہے وہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں شیل کی اردو کیا ہے؟ یس. تو بین بٹوین دا ٹو شیلز, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدفین سے مراد وہ شیل سے مراد ہیں کہ بٹوین دا ٹو پورٹلز وچ کنیکٹس دا ٹو ورلڈز, ان کے ورلڈ اور ہمارے ورلڈ کو جو راستہ کنیکٹ کرتا ہے, کیونکہ پورٹل لکس لائک اے شیل, صدف کے اسپائرل شیپ ہوتا ہے لائک اے شیل. تو انہوں نے اس شیل کے درمیان جو ہے وہ بیریئر قائم کیا ہے ذوالقرنین نے, تاکہ یاجوج ماجوج اس دنیا میں نہ آ سکیں, اس دنیا میں آ کے فساد برپا نہ کر سکیں اینی مور, اپنی ادھر رہیں ڈائمینشن میں. واللہ عالم. تو انہوں نے جب اس کو لیول کیا تو پھر انہوں نے کہا بلو ود بیلوز, آگ جلاؤ, بلو کرو. until when he had made it like fire he said bring me that I may pour over it molten copper علیہ قطرہ. اب انہوں نے کہا تانبا لے کر آؤ, کاپر لے کر آؤ. تو یہ بہت وہ اسٹرانگ وال بنانے لگے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. So Gog and Magog were unable to pass over it. نہ وہ اس کے اوپر سے چڑھ کے کلائم کر کے آ سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس وال کو ایسے پروٹیکٹ کیا ہے. nor were they able to effect in it any penetration. اب عام وال کو تو بندہ پھلانگ سکتا ہے, تو یہ کس قسم کی وال ہے جس کو پھلانگ نہیں سکتے, کس قسم کا بیریئر ہے, اور ایک کس قسم کا بیریئر ہے جس میں وہ ہول نہیں قائم کر سکتے. اب مختلف حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارا دن اس میں ہول قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس میں کچھ وہ دیوار اتنی پتلی ہو جاتی ہے جتنی پتلی پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, حدیث میں باقاعدہ آتا ہے. لیکن وہ رک جاتے ہیں اور ان کا سردار کہتا ہے کہ کل کریں گے, ابھی کے لیے اتنا ہی ہے, بٹ وہ انشاءاللہ نہیں کہتا. یہ آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں. ایک دن آئے گا وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اور بعد میں وہ اس دیوار کو بریک کر دیں گے, اوکے, بیکاز انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی رہے گی, اتنی ہی پتلی. ایک اور حدیث میں آتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جو مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے, انہوں نے کہا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے, کیونکہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. تو عرب کے لیے ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ میں آج کل کیا حالات ہیں, عراق, افغانستان میں آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا. میرے نزدیک میں بھی یہ ہلاکت کی طرف سائن ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے, لٹرلی ہلاکت ہے, یعنی قتل و غارت ہے, ان کا قتل عام ہوگا, ان پہ بہت بڑی مصیبت آئے گی, ہلاکت آئے گی. ٹھیک ہے, یہ ہے بیسیکلی. یاجوج ماجوج کی دیوار ایک صحابی نے دیکھی ہے, آلدو یہ حدیث مرسل ہے, لیکن اس حدیث کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اٹ واز ڈارک, جیسے کاپر کا کلر ہوتا ہے, اور اس پہ سٹرائپس تھے. سٹرائپس سمجھتے ہیں, جیسے کپڑے پہ سٹرائپس نہیں ہوتے, جیسے زیبرا کے سٹرائپس ہیں, انہوں نے کہا اس طرح اس پہ سٹرائپس تھے, بلیک اینڈ وائٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس تم نے دیکھی ہے, یعنی اللہ کے نبی کو پتا تھا, اللہ کے نبی نے بھی دیکھی ہوئی تھی, اللہ کے نبی کو ویژن دکھایا ہوگا اللہ نے. ایک خلیفہ ہے, یہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر سے ابھی پڑھا رہا ہوں, خلیفہ واسق, یہ دیکھ لیجئے آپ, یہ بھی میں آپ کو پڑھا دوں. اور دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھارے دار چادر ہو. ابن جریر میں ہے حدیث میں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے. آپ نے فرمایا کیسی ہے؟ اس نے کہا دھاری دار چادر جیسی جس میں سرخ و سیاہ دھاریاں ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن یہ روایت مرسل ہے. خلیفہ واسق نے اپنے زمانے میں, یہ روایت ٹھیک ہے, اپنے امیروں کو ایک لشکر, وافر لشکر اور بہت سا سامان دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ اس دیوار کی خبر لائیں. یہ لشکر 2 سال سے زیادہ سفر میں رہا اور ملک در ملک پھرتا رہا. آخر
اس دیوار تک پہنچا، دیکھا کہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ عظیم و شان دروازہ بھی ہے، اور اس پر بہت وزنی تالا ہے، اس دیوار پہ لاک ہے. اوکے، اور جو مال مسالہ دیوار کا بچا ہوا ہے وہیں پر ہے، ایک برج میں رکھا ہوا ہے جہاں پہرا چوکی مقرر ہے. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں لگتا ہے؟ مجھے تو اس سے یہ سمجھ میں لگتا ہے کہ ٹائم لیسنس کا زون ہے. ابھی تک را مٹیریل وہاں پہ فریش پڑا ہوا ہے، وہاں پہ پہرا بھی دیا جا رہا ہے. وہ جو مٹیریل تھا، بچا ہوا مٹیریل، کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ خود سوچیں، دنیا کا ایک ایک چپا چپا چھان مارا ہے سیٹلائٹ نے، ایک ایک جگہ پتہ لگا لیا. تو اتنا را مٹیریل لوہا اور تانبا کسی جگہ پڑا ہو اور وہ یہ فوج دیکھ آئی ہو، تو کیوں نہیں نظر آ رہا آج ہمیں؟ سوچنے کی بات ہے. اوکے، اس پہ خیر مختلف ویوز ہیں. ایک ویو تو یہ کہ یاجوج ماجوج کا وہ جو ساری وال تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، گر چکی ہے، وہ نکل آئے ہیں باہر. وہ کون ہے؟ جیوز ہیں، منگولز ہیں. جو عمران حسین ہے، شیخ عمران حسین، ان کے نزدیک تو جیوز ہیں، یہودی ہیں. وہ ثابت کرتے ہیں نا شجرہ نسب سے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، جو تیسرا بیٹا تھا اس کی اولاد سے 2 لڑکے تھے، یاجوج اور ماجوج، اور ان کی اولاد یہ ہے یاجوج ماجوج. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، یہودی ہیں یاجوج ماجوج. جہاں تک ان کی تعداد کی زیادہ ہونے کی بات ہے تو وہ تعویل کرتے ہیں اس چیز کی. وہ کہتے ہیں کہ آج ہر بندہ مینٹلی تو یہودی ہے، یعنی ان کی فلسفی سے ایگری کرتا ہے، تو آلموسٹ سارے یاجوج ماجوج ہیں. پھر وہ یہ بھی اس طرح بھی تعداد کو لیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ میں یاجوج ماجوج والی خصلتیں ہیں نا، سیلفشنس، ہر چیز ہڑپ کر لینا، می جنریشن، زومبی جنریشن. تو وہ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا حدیث کو لٹرل لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات بتائی، اس کی تعویل کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں نہیں ویژولائز کر سکتے کہ وہ قوم واقعی ایسی ہوگی اور وہ تعداد میں واقعی اتنی ہوگی کہ ایک مسلمان ہوگا تو 999 یاجوج ماجوج ہوں گے؟ پھر وہ حدیث کہاں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ایک وارم کو بھیجیں گے، ان کی گردن میں وہ جم جائے گی اور ان کی موت واقع ہوگی، اور اس کے بعد پرندے آئیں گے، پرندے ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ کھائیں گے. وارمز اور یہ زمین کے جو جانور ہیں کھائیں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے. یعنی اتنے زیادہ وہ تعداد میں ہوں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ یہودی ہیں. اب ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ چائنیز کو منگولز کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ویو مجھے صحیح نہیں لگتا، کیونکہ منگولز اور چائنیز میں ٹھیک ہے وہ خصلتیں ہوں گی، بٹ ایسی بہت سی چیزیں کہ ان کا فیس جو ہے وہ شیلڈ کی طرح ہوگا، فلیٹ ہوگا، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی. کچھ لوگ اس سے چائنیز کہتے ہیں. لیکن لٹرلی وہ سمندروں کو پی جائیں گے، تو لٹرلی تو ایسا نہیں ہو رہا نا. قیامت کی بڑی دجال کے بعد انہوں نے نکلنا ہے، تو دجال تو ابھی آیا نہیں، تو یاجوج ماجوج کیسے باہر آ گئے؟ اوکے، اس کی وہ یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ نکلیں گے. ایک دم سے وہ نکلیں گے دجال کے بعد، لیکن پہلے وہ آہستہ آہستہ نکل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ حصے میں، ان پارٹس. ڈاکٹر اسرار وغیرہ کا یہ ویو، کیونکہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں نا کہ سوراخ جو ہو جائے گا اس میں سے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کلیئرلی اس میں کہتے ہیں کہ وہ نکلیں گے ایک دم سے. تو جی لمیٹڈ، یس. دیکھیں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ایک ایسی ڈائمنشن میں بند ہے جو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ چیزیں اب سائنس آلموسٹ پروو کرنے پہ آ رہی. وہ جو میں نے آپ کو ایکسپیریمنٹ بتایا ایٹم کولائڈر کا، پھر موویز میں آپ دیکھ لیں کتنی موویز میں پورٹلز ہیں، ڈائمنشنز ہیں، ہیری پوٹر، کرونیکلز آف نارنیا، مانسٹرز انکارپوریشن وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اب ہمیں ویژولائز کرنا چاہیے ان چیزوں کو، کسی دور میں عجیب لگتی ہوں گی. تو وہ اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. قال ھذا رحمت من ربی، انہوں نے کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ میرے رب کی رحمت سے. تو یہ ہے ہمارے لیے چابی کہ ذوالقرنین جیسا بادشاہ، پہلی بات تو ہے جس کے پاس بھی اتھارٹی ہے وہ ذوالقرنین والا رویہ اپنائے، یعنی اس جگہ جسٹس اسٹیبلش کرے اور پھیرے مارے، بیٹھا نہ رہے. ایڈمنسٹریٹر کی سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر پھر کے دیکھتا ہے کہ کہیں میری ضرورت تو نہیں ہے. چیئر پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ اپنے محل میں نہیں بیٹھا ہوتا. ہی شوڈ بی گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر. اس طرح ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. جیسے حضرت عمر پھیرے مارتے تھے تو یہ ذوالقرنین بھی پھیرے مارتے تھے.
کہ میری ضرورت تو نہیں کہیں، یعنی ہی واز اے گیور ناٹ اے ریسیور. یہی تو گیونگ کا ہی تو فلاسفی ہے. کس کو پڑی؟ ایک طاقتور بادشاہ کیوں ادھر ادھر جائے گا، اتنی جو ہے اپنے لیے تکلیف کیوں لے گا کہ وہ پہلے مغرب کی طرف جا رہا ہے پھر مشرق کی طرف جا رہا ہے؟ کس لیے جا رہا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے. تو کیا فلاسفی ہے؟ گیونگ کی فلاسفی. وہ جو مین آف ٹو گارڈنز ہے اس میں بھی گیونگ کی فلاسفی ہے. تو آپ سمجھیں کہ سورہ کہف ہمارے مائنڈ کو ان لاک کر رہی ہے. اوکے، تو بہرحال دوسرا یہ کہ دجال بھی بہت پاورفل ہوگا، اس کے پاس بھی بہت اتھارٹی ہوگی. لیکن دجال میں اور ذوالقرنین میں کیا فرق ہے؟ بہت واضح. جی کیا فرق ہے؟ یس، گڈ اور ایول انٹینشن کا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دجال اتھارٹی کو مس یوز کرے گا اور ذوالقرنین جو ہے اتھارٹی کو یوز کر رہے ہیں. اور دجال جو ہے وہ کہے گا میں خدا ہوں، وہی آئی ایم، جبکہ ذوالقرنین اللہ کی طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں نسبت. قال ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا، دکاء وکان وعد ربی حقا. اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. ہی ول میک اٹ لیول، دنیا کو یا وال کو. اینڈ ایور از دا پرومس آف مائی لارڈ ٹرو، میرا رب جو ہے اپنے وعدے میں سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور ہم ان کو اس دن چھوڑ دیں گے، سرچنگ اوور ون ادر لائک ویوز، جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں اس طرح وہ نکلیں گے اس پہاڑ سے، اس ڈیم کے پیچھے سے. اینڈ دین دی ہارن ول بی بلون، اور اس کے بعد کی جو نشانی ہے سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہمیں انہیں اسمبل کریں گے ایک اسمبلی میں، انسانوں کو یعنی کہ اسمبل کریں گے. تو ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. یس، اس ڈائمینشن سے نکلیں گے. اگر آپ لوگوں نے موویز میں ایونجرز میں دیکھا ہے تو وہ تھینس بلاتا ہے نا اپنی فوج کو پورٹل کھول کے، کہ وہ فوج در فوج کس طرح سرچ کرتے ہوئے آتی ہیں اور دنیا پہ حملہ کرنے لگتی ہیں. تو بالکل ایسے ہوگا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، and we will present hell that day to the disbelievers on display. اللہ جہنم کو قریب لے آئیں گے. کیوں؟ دیکھیں پورٹلز اس دن کھل جائیں گے. میں بار بار ورڈ پورٹلز یوز کرتا ہوں. پورٹلز کا مطلب ہے راستے، بس اور کوئی مطلب نہیں. وہ راستے جو کہ دوسری ڈائمینشن سے کنیکٹ کرتے ہیں انسانوں کو. سورہ نبا، اس میں آیت میں آپ کو ایک پڑھاتا ہوں. بلیک ہول پورٹلز ہیں ان شارٹ. بالکل، اٹ از اے ٹائپ آف پورٹل. دیر آر مینی پورٹلز اینڈ بلیک ہول از ون آف دیم. جی عماد، وہ جب آسمان دروازے ہو جائے گا، وفتحت السماء، وہ کہاں پہ ہے؟ اوکے، پیچھے. اوکے، وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت ثوابا ان جہنم ہاں بالکل یہاں پہ آ رہی ہے. یہ آیت دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، اینڈ دا ہیون از اوپنڈ اینڈ ول بیکم گیٹ ویز. اس سے زیادہ کلیئر اور کیا ہنٹ ہو سکتا ہے پورٹلز کے بارے میں؟ سائنس تو آج بتا رہی ہے نا ہیونز میں گیٹ ویز ہیں. گیٹ ویز سے کیا مراد ہے؟ پورٹلز ہی مراد ہے. اور کیا مراد ہے؟ ماڈرن لینگویج میں پورٹلز کہہ لیں یا دروازے کہہ لیں یا گیٹ ویز کہہ لیں. لیکن اللہ نے کلیئر بتا دیا قیامت والے دن ہم ہر چیز کھول دیں گے، تمہیں جہنم نظر آنے لگے گی. ابھی جہنم تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، ابھی جنت تمہاری نظروں سے اوجھل ہے. تمہیں جنت جہنم ہر چیز جب کھل گیا تو سب کچھ نظر آنے لگا. اور انبیاء کو یہی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو گفٹ دیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے سب کچھ کھول دیا. حضرت ابراہیم کو سب کچھ دکھایا اللہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ دکھایا، معراج کروایا. یہی تو ان کی سپیریورٹی ہے دوسرے نبیوں پہ کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دکھایا. تو یہ کتنی کلیئر آیاز ہیں. اب میں آپ کو ایسی کئی آیاز بتا سکتا ہوں. اتنی کلیئر آیاز ہیں پورٹلز کے بارے میں. ایک یہ آیا، دوسری آیت کا ریفرنس مجھے دیکھنا ہوگا.
کل میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے ذرا ریفرنس ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا, لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کلیئر ہے گیٹ ویز کے بارے میں. وہ انگلش کی ٹرانسلیشن میں تھوڑی سی یاد ہے, عربی مجھے ابھی نہیں یاد. اسی طرح دیکھیں نا کہ ٹائم ڈائلیشن, تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. The angel and the spirit will ascend to him, اس کی طرف چڑھیں گے, during a day, اسے ایک دن, the extent of which is 50,000 years of your time. تو اللہ کے نزدیک وہ جو ایک دن میں, جس دن وہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف, ascend کرتے ہیں کمانڈز کو لے کے, وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے اس پاتھ سے جاتے ہیں, ان گیٹ ویز سے اوپر جاتے ہیں, اور وہ فاسٹ ٹریول کرتے ہیں. ایٹ وٹ اسپیڈ واللہ عالم, بٹ جس طرح وہ ٹریول کرتے ہیں وہ بہت جلدی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اگر تم ٹریول کر کے جاؤ گے اپنی نارمل پیس پہ تو تمہیں 50,000 سال لگیں گے. کہ دس از دی کانسیپٹ آف ٹائم ڈائلیشن. تو سورہ کہف میں, اسی لیے سورہ کہف بہت عجیب. اب میں آپ کو تھوڑے سے ویوز بتاتا ہوں کہ سورہ کہف کے بارے میں آپ کو بہت عجیب و غریب تفاسیر ملیں گی. میں آپ کو ایک بڑا عجیب ویو بتاتا ہوں, اور وہ عجیب ویو یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے. یہ کچھ جو تصوف کی سائڈ پہ لوگ ہیں نا, جو دیوبند میں ایک خاص سیکٹ ہے تصوف والا, جو قیامت کے سائنس کو بہت کلوزلی انالائز کرتے ہیں, یہ ان کا میں آپ کو دیوبندیوں کا ویو بتانے لگا ہوں. ان کی کچھ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ دا ریزن سورہ کہف میں پورٹلز کا ذکر ہے, گیٹ ویز کا ذکر ہے, کیونکہ مچھلی نے بھی تو دیکھے سرنگ بنائی تھی نا, سمندر کے اندر باقاعدہ ٹنل بنائی تھی, وہ بھی پورٹل ہے, وہ بھی ایک گیٹ وے ہے. دا ریزن اصحاب کہف کا قصہ ہے, موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے علیہ السلام, اور ذوالقرنین کا قصہ ہے, کیونکہ اشارہ ہے اس طرف کہ ایک اور ڈائمنشن, ایک اور گیٹ وے کی طرف. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی جو تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے گا, اور جس کو پہلی 10 آیات آتی ہوں گی, میمورائز ہوں گی, وہ چیزیں کھول سکے گا اس دور میں, لٹرلی کھول سکے گا. یعنی دجال جب سامنے آئے گا تو وہ کھول کے دجال سے بھاگ جائے گا, اس طرف پہنچ جائے گا جہاں پہ اس کو پہنچنا ہے. واللہ عالم. یہ ایک ہے, میں آپ کو تفسیر ان کا اجتہاد کہہ لیں, ان کا ویو بتا رہا ہوں. دیوبندیوں میں ایک خاص سیکٹ ہے, سیکٹ کہہ لیں یا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, جو ان آیات کو اس طرح بھی سمجھتا ہے. اوکے جی, مچھلی جو ہے وہ سرنگ بنا کے نکل گئی نا, ٹنل. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہی آتا ہے نا کہ اللہ نے نشانی کیا بتائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, یہی بتائی تھی نا کہ جہاں پہ تمہاری مچھلی زندہ ہو جائے گی, اور زندہ ہو کے وہ ایک ٹنل بنا کے نکل جائے گی سمندر کے اندر, یہی ہے نا. تو میں آپ کو بلکہ وہ سین ایک دکھاتا ہوں مووی کا, جس سے آپ کو ذرا ویژولائز ہوگا. تو بہرحال یہی اسکول آف تھاٹ یہ باتیں بھی کرتا ہے, جو کہ میں کسی حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں, آلدو سلفی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بالکل ایسی چیزوں سے ایگری نہیں کرے گا. لیکن ان لوگوں کے نزدیک اللہ کے کچھ ایسے پاورفل نیمز ہیں, جن نیمز کا ورد آپ کریں گے بہت زیادہ, اور ان نیمز کے فلسفے کو آپ پا جائیں گے, تو آپ کو لٹرلی رزق ملنے لگے گا. یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے نزدیک فتنے کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو ذکر ہے نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, یہ مومن کا رزق ہوگا, لٹرلی رزق ہوگا, یعنی کہ کھانا کھائیں گے اس سے. وہ یہ عجیب و غریب چیزیں کھل گئی ہیں. اینی وے, اسٹار ڈسٹ ایک مووی ہے, اسٹار گیٹ, اسٹار ڈسٹ کہہ دیا میں نے. تو اسی اسکول آف تھاٹ کا یہ ویو بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جس سے آپ کو ہڈن ڈائمنشنز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ وہ ذکر کریں گے, اللہ کے ناموں کا ذکر کریں گے, تو آپ کو زمین کے اندر کے خزانے نظر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو منرلز نظر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو ڈائمنشن نظر آنا شروع ہو جائیں گی, آپ کو قبر برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں یہ صوفیہ کرام میں موجود ہیں, لیکن آبویسلی حدیث میں نہیں ہے مینشن, تو ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا ان باتوں پہ, کیونکہ ریلائی کرنے والی جو باتیں ہیں وہ حدیث کی باتیں ہیں.
اب جو میں نے آپ کو ریویو بتایا کہ سورہ کہف کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے اور اس کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے پہلی دفعہ کیونکہ اس اسکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ باقاعدہ آپ کے لیے وہ ڈائمینشنز کھولے گی اس دور میں دجال سے بچنے کے لیے. یہ ہے وہ پورٹل. اوکے, یو کین سی دس پورٹل. یہ انہوں نے ایک پورٹل بنایا, ایک گیٹ وے بنایا, کس طرح وہ باقاعدہ کیز کے تھرو, میجک کے تھرو, and now people are going into it, or look how he goes into it and how he will travel through it. اوکے, یہ پانی کی شکل کا ایک پورٹل ہے. now انرجی, یہ انرجی بن گیا, ٹرانسفر ہو رہا ہے, یہ ایک ٹنل کے تھرو جا رہا ہے اندر. دس از اے ٹنل, ٹھیک ہے, اور یہ ٹنل میں یہ بہت ہائی اسپیڈ میں ود ان سیکنڈز دوسری ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر اصل میں جائیں تو کتنے لائٹ ایئرز دور ہیں. اوکے, یو کین سی now he is traveling different dimensions and he ends up in another dimension. تو یہ موویز کے باقاعدہ سینز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. anyway, واللہ عالم کیا ہے, لیکن کچھ تو ہے نا. اب ایسی باتیں دیکھیں, مسلمان کے پاس وہ نالج ہے وحی کا کہ اگر ان چیزوں پہ غور مسلمان نے, میرا یہ ویو ہے کہ اگر ان چیزوں پہ مسلمان نے صحیح سے غور کیا ہوتا تو شاید بلیک ہول آج اسٹیفن ہاکنگ نہیں مسلمان دریافت کرتا. اور یہ پورٹلز کا کانسیپٹ, ڈائمینشنز کا کانسیپٹ اور فزکس کا جو عجیب و غریب کوانٹم ریلم, کوانٹم میکینکس, اس میں مسلمان آگے ہوتے. میرے نزدیک جو آرتھوڈاکسی نے, دیکھیں علماء کا بڑا کردار ہے, علماء کی بہت فیور ہے ہم پہ, لیکن ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. لبرلز ایک حد تک صحیح بھی ہیں علماء کے کچھ ایٹیٹیوڈ کے اوپر, اور وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ فری تھنکنگ کو اور فری انکوائری کو جس طرح سٹاپ کیا گیا ہے, اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں. وجوہات یہ تھی کہ علماء آلویز گو فار دا سیف سائڈ آبویسلی, لیکن سیف سائڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے اس طرح سے تالا لگایا ہے لوگوں کے ذہنوں پہ کہ مسلمان فری انکوائری سے اور یہ سائنٹیفک نالج سے بہت پیچھے رہ گئے. یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آج بھی ہے, آج بھی یو ول سی کہ دے ول ناٹ الاؤ یو ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو لٹرلی ہم سمجھنا شروع کر دیں, جیسے قرآن عربی میں اترا ہے تو ایسے ایسے آپ کو اسپیس سائنس پہ ہنٹس ملیں گے, ایسی ایسی چیزیں آپ کو اشارے ملیں گے کہ مسلم فزسسٹ کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک مسلم فزسسٹ اگر قرآن سے کوئی اشارہ لے کے ریسرچ کرنے نکلتا ہے تو وہ تعویل کیسے ہے, وہ گمراہی کیسے ہے, یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی. اور یہ میں 2 علماء سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں, کیونکہ میں نے جب یہ باتیں کی میرے پہ بہت بیک لیش آیا کہ یہ آپ تعویل کر رہے ہیں, آپ بہت غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو میں نے 2 علماء سے رہنمائی لی اور ان 2 علماء نے یہ باقاعدہ کہا کہ نہیں, یہ تعویل نہیں ہے, تعویل ہوتی ہے غیب کے علم میں آپ کو غلط بات بتائیں اور حتمی بات بتانے لگ جائیں. یہ تعویل نہیں ہے کہ قرآن سے ہنٹ لے کے آپ, چونکہ اس دور میں وہ نالج نہیں تھا. مفسرین نے جتنا بھی ہمیں تفسیر بتائی ہے, تفسیر از سم تھنگ ایلس. تفسیر کا مطلب ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے, یہ تفسیر ہوتی ہے. اللہ کی مراد وہی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں, ایسے ہنٹس ہیں جس سے انسان مزید ریسرچ کر کے کرنٹ سائنٹیفک نالج یوز کرتے ہوئے, دیکھیں ایک بات تو پکی ہے نا, یہ ان عالم کے الفاظ ہیں, انہوں نے خود کہا کہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا جائے گا, علم میں ہیومن بینگز کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا, قرآن حق ہوتا جائے گا, قرآن حق ثابت ہوتا جائے گا. تو یہ دس از ناٹ تعویل. قرآن اگر حق ثابت ہو رہا ہے, دا مور دا سائنٹیفک نالج. یہ ٹھیک ہے, ایک اپروچ خطرناک اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سائنس کے تھرو قرآن کو پرکھنا شروع کریں, پھر یہ ایک ڈینجرس اپروچ ہے, پھر یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن از سپیریئر دین سائنس اور قرآن سے ہم وہ چیزیں لیں گے اور پھر سائنس کو پرکھیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی بات نہیں. تو آج مسلمان سائنس میں کیوں رک گئے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے قرآن پہ تدبر کرنا چھوڑ دیا. تدبر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہمارے علماء حضرات نے بہت ڈرا دیا, انہوں نے تالے لگا دیے ذہن پہ. ایک خاص سیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو سنی ہیں, سنی حضرات جو ہیں, وہ تو انسان کو قرآن پڑھنے سے ایسے ڈراتے ہیں جیسے ایٹم بم ہے, نعوذ باللہ, کہ قرآن کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے, اگر تمہارے پاس ہونی ہے تم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. بہرحال
جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ انکریج کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور وہ تدبر کے لیے بھی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تدبر کرو، لیکن ظاہر ہے وہ ایک سیف اپروچ اپناتے ہیں جو ایک حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انسان خود سے ایکسٹریکٹ کرنے لگ جائے گا قرآن سے وداؤٹ ٹیکنگ ہیلپ فرام دا تفسیر، جیسے میں نے آپ کو کل مثال دی فاردتو فاردنا فاراد ربک، تو پھر انسان وہاں بھی چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کر لے گا. تو اس لیے اصول تفسیر فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے. بٹ اگر آپ کو کوئی ہنٹ مل رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس کی طرف اشارہ ہے تو آپ اس میں مزید ایکسیل کریں. مسلم سائنٹسٹ کی ایکسیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مسلم سائنٹسٹ کے ایکسیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن پہ جب انہوں نے تدبر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ڈائجسٹو سسٹم کیسے انہوں نے دریافت کیا. جب انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دودھ کہاں سے آتا ہے بفلو کے، بٹوین دا بلڈ اینڈ دا فیسز، تو انہوں نے اس آیت سے انسپائر ہو کے اسٹڈی کرنا شروع کیا اور ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے وہ انہوں نے پڑھ لیا پورا کا پورا. تو قرآن انسپائرڈ دیم ٹوورڈ سائنس. اوکے، یہ ہے بیسکلی صحیح اپروچ. آج مسلمان بہت اوپر جا سکتے تھے لیکن نہیں ہیں اوپر. جی مثلا یہ جو موویز ہیں جیسی موویز ہیں، دیکھیں موویز تو فینٹیسی، یہ ایک فینٹیسی ایک کیٹیگری ہے موویز کی، ایڈونچر اینڈ فینٹیسی. وہ بیسکلی یہ دکھا رہے ہیں نا کہ ایلین سے کس طرح سے انٹریکشن ہو سکتی ہے، ایلینز کس طرح یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو یہ سائنٹیفک کنسیپٹس ہیں، یہ کوئی وہ کنسیپٹس نہیں ہے، مطلب تھیوریٹیکل کنسیپٹس نہیں ہیں، اب یہ پروو ہو رہے ہیں باقاعدہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ موویز میں یہ چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں تاکہ ہم اس سویلائزیشن کے روب میں آئیں کہ یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے، یہ ٹیکنالوجی دجال، کیونکہ امریکہ دجال کی سویلائزیشن ہے. ان کا مقصد یہ موویز بنانے کا یہ ہے کہ ہمیں امپریس کریں، ہمیں اپنے روب میں لے کر آئیں. تبھی تو آج بچہ امریکہ سے امپریسڈ ہے نا، اور کیپٹن امریکہ سے. یہ میرے نزدیک ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے موویز بنانے کے پیچھے. جی بالکل. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ کیسے اشارے ہیں سورہ کہف میں. اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، سلفی علماء اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہ اس کی دلیل وہ دیوبندی علماء یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ الرحیق المختوم میں ہے جو ون آف دی اوتھینٹک بک ہے سیرہ کی. یہ واقعہ الرحیق المختوم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مشرکین کے سامنے سے گزرے اور انہیں نظر نہیں آئے اور وہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی سرٹن آیات آپ کو انویزیبل کر دیتی ہیں، واللہ عالم. تو دجال سے وہ بندہ انویزیبل ہو جائے گا جو پہلی 10 آیات جس کو یاد ہوں گی اور آخری 10 آیات، لٹرلی انویزیبل ہو جائے گا. یا تو وہ پورٹل بنا کے کہیں نکل جائے گا، اس کو وہ راستہ مل جائے گا، یا وہ لٹرلی انویزیبل ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں گے، یا دجال اس کے سامنے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. واللہ عالم، یہ غیب کی باتیں، کیا ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچائیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اب آتے ہیں آخری 10. پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی بہت اہمیت ہے. انٹرسٹنگلی آخری 10 آیات کی بھی وہی تھیم ہے جو پہلی 10 آیات کی ہیں. پہلی 10 آیات میں کیا ہے؟ ایمانیات اور کرسچینٹی، کہ کرسچینٹی بہت بڑا فتنہ بننے والی ہے. اب دیکھ لیں آخری 10 آیات، اور ہم پریزنٹ کریں گے، سامنے لے آئیں گے نا، جب ظاہر ہے ڈائمینشنز کھل گئی، ہیل سامنے آ جائے گا. Those whose eyes had been within a cover from my remembrance and they were not able to hear. ان کے سامنے کور تھا، ہماری یاد سے غافل ہوئے تھے. کس چیز کا کور تھا؟ ان کے گناہوں کا، ان کے اعمال کی کورنگ تھی، ان کی ایروگینس کی. and they were not able to hear. انہیں سنائی نہیں دیتی تھی باتیں. افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کس کی طرف ہے اشارہ؟ کرسچنز کی طرف، کہ میرے بندوں کو اولیاء بنا لیں گے. کس بندے کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر وہی تھیم آ رہی ہے، انا اعتدنا جہنم. ان کو وارن کر دو کہ ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا میں کتنا بڑا فتنہ لانے والے ہیں. دجال اس چیز کو کتنا یوز کرے گا آپ کی سوچ ہے. جس وقت کانسٹنٹائن نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ڈکلیئر کیا، اس دن تو اس نے پارٹی کی ہوگی دجال نے، کیونکہ اس کا آدھا کام تو ہو گیا، کیونکہ وہ آ کے یہی تو کلیم کرے گا میں خدا ہوں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا.
دس از دا کی دجالک دور میں. کہو اے نبی کیا ہم انہیں بتائیں کہ اعمال کے حوالے سے خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوشش دنیا میں لگ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں، ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا دار. پلاٹ بنا لیے، گھر لے لیے، کمپیریزن کر لیا لوگوں کو خوش کرنے میں. اوئے ہوئے ہوئے، آپ تو یوتھ ہیں، آپ کو تو مجھ سے بہتر پتا ہوگا. یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے لیے یا لڑکی لڑکے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. جب اس مرض میں مبتلا ہو جائیں، عشق کے مرض میں، کیا کیا نہیں کرتے دنیا کے لیے. اس کے لیے راتیں جاگتے ہیں، اسائنمنٹس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے کیا کیا نہیں کرتے. امپاسبل چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں اس چیز میں مبتلا ہو کے. الذین ضل سعیہم، کیا فائدہ؟ اینڈ میں ملتا بھی کچھ نہیں. پاگل ہو جاتے ہیں اس عشق میں مبتلا ہو کے. لٹرلی اے لیول میں میرا ایک دوست تھا، کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، اور اسی ہماری کلاس فیلو تھی. اوکے، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ حسن دیا تھا اللہ نے اسے، تو وہ میرا دوست پاگل ہو گیا تھا اس کے پیچھے، لٹرلی پاگل ہو گیا تھا، اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملا. اور وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا، اس طرح اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ، جب انسان اس چیز میں پڑ جائے تو وہ پاگل پن کی حد تک چلا جاتا ہے. کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی گفٹ کبھی کوئی گفٹ. اینڈ شی واز اے گولڈ ڈگر. گولڈ ڈگر سمجھتے ہیں؟ اوکے، سو اینڈ میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اینڈ ہر ایسپیریشنز ور ٹو بیکم اے ماڈل، اینڈ مے بی شی از اے ماڈل ناؤ. سو دیکھیں ملا کیا اسے اینڈ میں؟ اس کی ایسپیریشنز ہی کچھ اور تھی کہ نہیں میں نے ماڈل بننا. کیسے کیسے لوگ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، سیلفش ایسپیریشنز. اوکے، فیملی اورینٹیڈ نہیں، ایسپیریشن اورینٹیڈ، کیریئر اورینٹیڈ. الذین ضل، کیا ملا کیریئر بنا کے؟ کیا ملا دنیا میں جا کے؟ کچھ بھی نہیں. ضلالت، ساری عمر فیملی نہیں بنا سکے ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، پھر بھی ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اندھے ہیں، ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہم پھر بھی اس لائف سٹائل کی طرف جاتے ہیں. تو سمجھے اس آیت کو، یہ چابی ہے کہ دنیا داری میں پڑو گے، دنیا کے لیے ہر چیز کرو گے تو پھر تمہارے اعمال برباد ہیں. ایسے اعمال کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں. اور وہ یہ دھوکے میں پڑے رہے کہ ہم تو بڑا کچھ کر رہے ہیں. کانسرٹ ارینج کرنے کے لیے، ورلڈلی ایونٹس ارینج کرنے کے لیے راتیں جاگ رہے ہیں، نیندیں برباد ہو رہی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اپنی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. اپنا بیسٹ باہر لا رہے ہیں، اپنا کیلیبر باہر لا رہے ہیں، بیسٹ پبلک سپیکنگ سکلز باہر لا رہے ہیں یوتھ. کس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کی سویلائزیشن، ان لوگوں کی چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس باطل سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور پاگل بنایا ہوا ہے لوگوں کو، یوتھ کو پاگل بنایا ہوا ہے ایسے لیڈرز نے، ایسے لوگوں نے، ایسی سوسائٹیز نے. اور when it comes to defending Islam, when it comes to defending رسول اللہ، when it comes to doing something for Islam، تو وہاں پہ سست، وہاں پہ پروکریسٹینیشن، وہاں پہ ٹائم نہیں ہے، وہاں پہ اچانک سے ایگزامز آ جاتے ہیں، وہاں پہ اچانک سے جو ہے وہ کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہاں پہ اچانک سے جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کام یاد آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں الذین ضل سعیہم، ایسے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو ان لوگوں کی، آپ خود سوچیں، ایسے لوگ امام مہدی کے پیچھے جائیں گے کبھی؟ پیسٹریاں اور پیزے کھانے والی جو یوتھ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مہدی تو فاقے کرائیں گے. کیسے فاقے کریں گے؟ ہم سب اس میں شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. اس وقت اگر امام مہدی آتے ہیں تو میں بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی فوج میں جاؤں گا، الا ماشاء اللہ. کیونکہ چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں، نکلنا پڑے گا امام مہدی کی فوج میں. تو یہ ہے سورہ کہف سے جو ہمیں فلسفہ ملتا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ. کس طرح اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، پورا قرآن اس پہ ہے. تو یہ ہم اس کو ابھی بھی ایزی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا بھی تو ساتھ لے کے چلنی چاہیے نا. تو بھائی کون سی دنیا ساتھ لے کے چلنی ہے؟ وہ جو اسلامک کانسیپٹ آف دنیا، وہ ساتھ لے کے چلنی ہے. یہ ویسٹرن کانسیپٹ آف دنیا ساتھ لے کے نہیں چلنی ہے. سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وارن کرنا چاہیے. اب اصحاب کہف سے جو گو تھرو، سورہ کہف سے جو گو تھرو ہو گیا، وہ ایٹ لیسٹ سیم تھنکنگ والا نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ سیم تھنکنگ والے ہیں اسٹل، تو اس کا مطلب سورہ کہف نے آپ پہ پھر وہ افیکٹ نہیں کیا، اور سورہ کہف کو آپ نے صحیح سے نہیں سمجھا.
یقین کریں آپ جیسی یوتھ آج کے دور میں اسپرچویلٹی کی بات کرنے لگ جائے یہی کافی ہے. روحانیت کو ریوائیو کرنے لگ جائیں آپ لوگ, دس از انف فار یو. اللہ آپ سے کوئی بڑی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتے. اللہ کی ڈیمانڈ آپ سے صرف یہ ہے کہ اس سیلفش, اس مٹیریلسٹک دور میں بس روحانیت کو ریوائیو کرنا شروع کر دو, موریلٹی کو ریوائیو کرو, کیونکہ موریلٹی از ڈائنگ. اور آپ لوگ ریوائیو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر کس سے امید ہے؟ دیٹس آل یو نیڈ ٹو ڈو. اور آپ کی وجہ سے, یعنی یو کین بی اصحاب کہف. آپ لوگ تعداد میں کم بھی ہوں گے, آپ کی یونیورسٹی میں, آپ کے انسٹیٹیوٹس میں چینج آ جائے گی, کیونکہ چینج لانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا. چینج لانا اللہ کا کام ہے. تو وہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اچھے کام کریں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے اور اللہ سے میٹنگ کا انکار کیا. یعنی دنیا داری میں بندہ تب جاتا ہے جب وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. دنیا داری اور قیامت کا انکار یہ بہت ریلیٹڈ ہے آپس میں کنسیپٹ. اوکے, فحبطت اعمالہم, their deeds are worthless. ہمیں ان کے ڈیڈز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کے ڈیڈز انہیں اس دن بچائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, اور اس دن ہم انہیں کسی کھاتے نہیں رکھیں گے, ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یعنی جس طرح دنیا میں یہ لوگ ریلیجس لوگوں کو کوئی کسی کھاتے نہیں لیتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اور اسپرچول لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, اسپرچویلٹی کو کسی کھاتے نہیں لیتے تھے, روحانیت کو, وحی کو, اللہ کی بات کو, قیامت والے دن ان کو اسی طرح اگنور کیا جائے گا. These will be ignored people. ان لوگ کو کوئی نہیں پوچھے گا, اور یہ جگہ جگہ لائٹ تلاش کریں گے. ابھی تو آپ سورہ حدید پڑھ لیں تو آپ شاید رونے لگ جائیں کہ اللہ نے کیسا سکیچ کیا منافقین کا قیامت والے دن. پڑھی آپ نے سورہ حدید؟ قیامت والے دن منافقین مومنین سے لائٹ بورو کریں گے, بھیک مانگیں گے, لٹرلی گڑ گڑائیں گے, ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دو. اور وہ روشنی انہیں نہیں ملے گی, کیونکہ وہ روشنی اعمال کی روشنی ہے, اور وہ مومنین کے پاس ہوگی. تو منافقین ٹھوکریں کھائیں گے, گریں گے, پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے, کیونکہ پل صراط میں بہت اندھیرا ہوگا, اندھیرا بھی ہوگا اور وہ بہت باریک ہوگا. تو وہاں پہ مومنین کو وہ لائٹ پاس کرائے گی. مومنین یوں پاس کریں گے, ود ان سیکنڈ پل صراط کو پاس کریں گے. کچھ ود ان سیکنڈز پاس کریں گے, کچھ کو گھنٹے لگیں گے, کچھ کو بہت ٹائم لگے گا, بیسڈ آن دیئر اعمال. تو یہ ساری چیزیں سورہ کہف ہمیں بتا رہی ہے کہ قیامت والے دن دے ول بی اگنورڈ. وہ پیچھے پیچھے ہوں گے اور مومنین آگے ہوں گے, مومنین لیڈ کر رہے ہوں گے. دے ول بی دا ہیروز, سپر ہیروز, مومنین اس دن. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. تو یہ ہے ان کا ریکمپنس, جہنم. وائی؟ بیکاز وہ میرے سائنس کو اور میرے رسولوں کو جھٹلاتے رہے. تو سوچ لیں کہ رسولوں پہ ایمان لانا اسلام کا حصہ ہے. اس لیے سوچ لیں کہ اگر آپ کا کوئی نان مسلم جاننے والا فرینڈ ہے تو اس کو بچا لیں. کہ اللہ لوز دیٹ پرسن, اللہ اس کا ضرور انتظام کریں گے ہدایت کا, لیکن اگر آپ کے تھرو ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا, پھر وہی تھیم آ رہی ہے, وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کیا ہے؟ پہلے اللہ کا فیئر اور پھر اللہ سے ہوپ. بالکل وہی فرسٹ 10 آیا والی کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح کیے, ان کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے. ان کو فردوس نزلا, ایسے گارڈنز میں جہاں پہ ان کی لاجنگ ہوگی, جہاں پہ ان کی رہائش ہوگی, جہاں پہ وہ جائے پناہ لیں گے. دے ول بی ان پیس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, wherein they will abide eternally ابدا. They will not desire from it any transfer, اور وہاں سے کسی اور جگہ ٹرانسفر ہونے کی انہیں کوئی بھی ڈیزائر نہیں ہوگی. دنیا میں آپ کے پاس جتنا مرضی آ جائے, آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ٹو ٹرانسفر ٹو اندر رینک, جاب میں ٹو اندر رینک, ٹو اندر رینک, گھر سے ٹو اندر ہاؤس, ٹو اندر ہاؤس, محلے سے ٹو اندر پلیس, ٹو اندر ہاؤسنگ اسکیم, ملک سے ٹو اندر کنٹری. لیکن وہاں پہ جو آپ کے پاس ہوگا پرفیکٹ ہوگا, وہاں سے آپ کو نہیں دل کرے گا میں کہیں اور جاؤں. اللہ اکبر. دس از فالنگ ان لو ود اللہ. لک ایٹ دا sequence of last 10 ayahs in surah ka, how it's starting with the praise of Allah, that fall in love with Allah, and it's ending with the praise of Allah so that you may fall in love with Allah. کہ ایسے اللہ کو تم اگنور کرتے ہو, ایسے رب کو نگلیکٹ کرتے ہو, ایسے رب سے دور ہو, تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ بہت ایموشنل آیا ہے، اللہ کی بہت ایموشنل ٹون ہے اس میں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر سیز کو انک بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو انک بنا دیا جائے، اور اس انک سے میرے رب کی کلمات تعریفیں لکھنا شروع ہوں، تو وہ انک ایگزاسٹ ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات تعریفیں مکمل ہوں. دس از یور لارڈ، دس از اللہ وداؤٹ اینی امپرفیکشن. اور اسی آیت کو میں ریلیٹ کروں گا سورہ لقمان آیت نمبر 22، غالباً 22 ہے، لیٹ می چیک، نہیں جی آیت نمبر 26 ہے، ہاں 27، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سوچیں اللہ کون ہے. اینڈ اف وٹ ایور ٹریز اپون دی ارتھ ور پینس، تمام درختوں کو پینس بنا دو. بائی دا وے دنیا میں پتہ ہے کتنے درخت ہیں جتنے سولر سسٹم میں ستارے ہیں؟ یہ ایک ریسرچ ہے، اتنے زیادہ درخت ہیں دنیا میں. اینڈ دا سی ور انک ریپلینشڈ، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد 7 مور سیز لے آؤ، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات، اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو آپ سوچ لیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس کو سجدہ کرتے ہیں. دس شوڈ بی انف آپ کی نماز میں خوبصورتی لانے کے لیے، خشوع لانے کے لیے. حضرت علی نے کہا نا کہ اگر تم دیکھ لو کہ تمہارے سامنے کون ہے اس وقت جس کو تم سجدہ کر رہے ہو، تو تم لوگ پتہ نہیں شکر ہی کرتے رہو، ساری عمر سجدے میں پڑے رہو اگر تم لوگ کو پتہ لگ جائے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کرسچینٹی بریک ہو رہی ہے کہ نہیں بریک ہو رہی ہے؟ کہو میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن اسپیشلٹی میری کیا ہے کہ میری طرف وہی آتی ہے، اور یہ بہت بڑی اسپیشلٹی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہی از دا بیسٹ آف ہیومن بینگس. 2 بار ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا دل دھویا گیا. ایک بار معراج کے سفر پہ، ایک بار جب وہ بچے تھے، اور ان کے بہنوں نے دیکھا، جو ان کی رضائی بہنیں تھیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، انہوں نے دیکھا ان کا سینہ چاک ہوتے ہوئے، اور انہوں نے شور مچا دیا ہمارے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. معصوم بچی تھی، تو ماں کو جا کے بتایا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ تشریف فرما تھے بچے. تو یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. الہ واحد انما الہکم، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اور وہ کانا نہیں ہے. دجال کانا. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، پس جس کو بھی امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی، ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اچھے نیک اعمال کرے، کیونکہ اس کو امید ہے. ثابت ہی ہوا کہ نیک اعمال وہی کرے گا جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے. ادروائز لوگ کیوں کریں گے نیک اعمال؟ ادروائز تو نیک اعمال کا فلسفہ بریک ہو جائے گا. اسی لیے تو ایتھزم، یہ ایتھزم کا رد ہے. اس ایک آیت کو آپ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایتھزم کتنی ایبسرڈ، کتنی فضول، اور کتنی کہہ لیں کہ اسٹوپڈ چیز ہے، ایڈیٹ چیز ہے ایتھزم. کیونکہ ایتھزم از سو انریلسٹک کہ نیک اعمال کرو وداؤٹ اینی بینیفٹ. دس از ایتھزم، کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے، پھر بھی اچھے ہو جاؤ. تو اچھا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے کہ میں رب کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے حکم کو مانتے. انسان کو پرپز چاہیے، وداؤٹ پرپز انسان کچھ نہیں کرتا. یہ انسان، دس از ہاؤ ہیومن بینگ از ڈیزائنڈ. دیٹس وائی ایتھزم از ویری الاجیکل. تو اس کو چاہیے جو اپنے رب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادتی ربی احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. نہ دنیا داری کو عبادت، اپنے رب کی عبادت میں شریک کرے، نہ اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں شریک کرے، نہ دجال کو، نہ دجالک سویلائزیشن کو. تو یہ بندہ بچ جائے گا، عین ممکن ہے. تو میرے خیال میں فرسٹ 10 آیاز اور لاسٹ 10 آیاز اتنی پاورفل ہیں، ان میں اتنا عقیدہ ہے کہ جو ان کو پڑھے گا، دجال کے سامنے تلاوت کرے گا، میرے تو خیال میں وہ دجال سے انویزیبل ہو جائے گا، یا دجال کو نظر ہی نہیں آئے گا، اور وہ چپ کر کے دجال کے سامنے سے نکل جائے گا. کیونکہ لٹرلی میرا ایمان ہے. تو آج میرا پورا ارادہ تھا سورہ یوسف
بھی کرتے، لیکن سورہ کہف کی آخری 10 آیات اتنی پاورفل ہیں کہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو میں آپ کے سامنے ان کا فلسفہ دوبارہ سے بیان کروں۔ امید ہے کہ یہ جو سورہ کہف کا پرسپیکٹیو آپ لوگوں کو ملا ہے، ایسا پرسپیکٹیو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا سورہ کہف کے حوالے سے، اور یہ ٹوٹلی اللہ کا احسان ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، آبزرویشن ملی ہے، اور کچھ ایسے اساتذہ کے ساتھ اللہ نے کنیکٹ کیا، کچھ ایسے لوگوں کو سننے کا موقع ملا، جس کے بعد یہ کرکس میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کا پیش کیا۔